السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فیصلہ فرمائے کہ آپ ایک نیک عورت ہیں یا نہیں، تو کیا آپ پورے یقین سے ہاں کہہ سکیں گی؟ ہم میں سے زیادہ تر عورتیں ہمیشہ اچھی عورت بننے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نیک عورت کی اصل پہچان کیا ہے؟ کیا وہ خوبصورتی ہے، اچھی تعلیم ہے یا لوگوں کی تعریفیں؟ نہیں۔ جب میں نے قرآن اور صحیح حدیث میں اس موضوع کو پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیکی کا معیار بالکل مختلف ہے۔ اس لیے آج میں اپنی رائے نہیں بتاؤں گی، بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ صفات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ایک عورت کو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت محبوب بنا سکتی ہیں۔ اور میری اپنی تمام پیاری بہنوں سے درخواست ہے، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث بھی شیئر کروں گی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت کے بارے میں فرمایا۔ تو آئیں اپنے پیارے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ پہلی صفت، تقویٰ، کیونکہ تقویٰ وہ بنیاد ہے جس پر باقی تمام نیکیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی، دولت یا شہرت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ دل کی کیفیت کو معیار بنایا۔ لیکن تقویٰ صرف ڈرانے کا نام نہیں، تقویٰ یہ ہے ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دل سے ایک سوال پوچھنا، کیا اس کام سے میرا اللہ راضی ہوگا مجھ سے؟ اگر جواب ہاں ہو تو آگے بڑھ جانا، اور اگر جواب نہیں ہو تو فوراً وہیں رک جانا۔ ایک نیک عورت کی اصل پہچان لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اکیلی ہوتی ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ گناہ سے رک جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے لوگ چاہے نہیں دیکھ رہے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ دوسری صفت، نماز کی پابندی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر دنیا کا کوئی طاقتور بادشاہ آپ کو روزانہ 5 مرتبہ اپنے محل میں بلائے تو کیا آپ کبھی اس دعوت کو معمولی سمجھیں گی؟ تو پھر مجھے ذرا بتائیے، زمین آسمان کا بادشاہ جو ہمارا اللہ ہے ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کی دعوت دیتا ہے، ہم اس دعوت کی کتنی قدر کرتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ہم عورتوں کے لیے۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میری پیاری بہنوں، شوہر کی اطاعت صرف ان کاموں میں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہ ہو، کیونکہ اسلام میں خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ ایک نیک عورت سب سے پہلے اپنے رب کے حقوق ادا کرتی ہے، پھر باقی ذمہ داریاں۔ تیسری صفت، حیا اور پردہ۔ آج کی دنیا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ لوگ آپ کو جتنا زیادہ دیکھیں گے آپ اتنی کامیاب ہیں، لیکن اسلام ہمیں ایک مختلف سبق دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہاری قیمت لوگوں کی نظروں سے بالکل نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے طے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت، پاک دامنی اور زینت کو غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا۔ یاد رکھیے، پردہ صرف لباس کا نام نہیں، پردہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے۔ ایک نیک عورت ہر فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں سوچتی لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ یہ سوچتی ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور میری تمام پیاری بہنوں، جب ہماری یہ سوچ بدل جاتی ہے نا تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ نمبر 4، نگاہوں کی حفاظت۔ کبھی آپ نے غور کیا، اکثر گناہ ایک ہی لمحے میں شروع نہیں ہوتے، وہ ایک نظر سے، ایک بے احتیاطی سے آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مومن مردوں کو اور پھر مومن عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ آنکھیں صرف دیکھتی نہیں، دل تک راستہ بھی بناتی ہیں، دل تک راستہ بھی بناتی ہیں۔ انسان جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ اس لیے ایک نیک عورت صرف اپنے لباس کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ 5ویں صفت، غیر محرم سے حدود کی حفاظت۔
آج ایک جملہ بہت عام سننے کو ملتا ہے، ہم تو صرف دوست ہیں، کزنز ہیں، ہم تو صرف بات کرتے ہیں۔ لیکن شیطان کبھی بھی انسان کو ایک ہی قدم میں بڑے گناہ تک نہیں لے جاتا۔ وہ چھوٹے قدموں سے آغاز کرتا ہے، ایک غیر ضروری پیغام، ایک غیر ضروری گفتگو، اور پھر انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ کب حدود پار ہو گئی۔ اسی لیے اسلام نے پہلے ہی حدود مقرر کر دی ہیں تاکہ انسان آزمائش میں پڑنے سے پہلے محفوظ رہے۔ ایک نیک عورت اپنی عزت اپنے کردار اور اپنے دل کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے جو چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ چھٹی صفت، شوہر کے حقوق ادا کرنا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے تو اس سکون کو قائم رکھنا بھی دونوں کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی نہیں۔ اسلام نے بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی اور شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور انصاف کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے حق کی اہمیت بیان فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا، تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ایک نیک بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر، اس کے مال اور اس کے بھروسے کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کا گھر صرف ایک مکان نہ رہے بلکہ سکون، محبت اور رحمت کا گھر بن جائے۔ ساتویں صفت، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ شادی کے بعد تقریباً ہر عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے والدین کے حقوق کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ایک نیک عورت اپنی ماں سے ہمیشہ نرمی سے بات کرتی ہے، اپنے والد کا احترام کرتی ہے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے کبھی ان کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں۔ میری تمام پیاری بہنوں، بعض اوقات اپنے والدین کے ساتھ صرف چند منٹ بیٹھ جانا، ان سے باتیں کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے۔ آٹھویں صفت، صبر اور شکر۔ جب زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہ چلے تب ہمارے ایمان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک نیک عورت کی پہچان یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں کبھی مشکل ہی نہیں آتی، بلکہ یہ ہے کہ مشکل آنے پر وہ اپنے رب سے دور نہیں ہوتی۔ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتی ہے اپنے رب کا، آزمائش ہے تو وہ صبر کرتی ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہ یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی بہترین مثال ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور حالات سخت ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ایک نیک عورت مشکل وقت میں اپنے شوہر کا سہارا بنتی ہے، نہ کہ بوجھ۔ نویں صفت، سچائی اور امانت داری۔ سوچئے اگر ایک عورت نماز بھی پڑھتی ہے لیکن جھوٹ بھی بولتی ہے تو کیا اس کا کردار مکمل ہو سکتا ہے؟ ایک نیک عورت ہمیشہ اپنی زبان، اپنے وعدوں اور اپنے معاملات میں سچی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس پر اعتماد کرے تو وہ اس اعتماد کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کوئی اسے اپنی امانت دے تو وہ پوری دیانتداری سے واپس کرتی ہے، کیونکہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں، کردار کا بھی نام ہے۔ 10ویں صفت، اولاد کی بہترین تربیت۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی عورت کو اولاد عطا فرمائے تو یہ صرف خوشی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ایک نیک ماں صرف بچوں کی ضروریات پوری نہیں کرتی بلکہ ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرتی ہے۔ انہیں نماز سکھاتی ہے، سچ بولنا سکھاتی ہے، اچھے اخلاق سکھاتی ہے، کیونکہ بچے ہماری باتوں سے بہت کم اور ہمارے کردار سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ 11ویں صفت، دین کا علم حاصل کرنا۔ اگر ہمیں یہی معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے تو ہم اس کی رضا کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے میری تمام پیاری بہنوں، دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کی عظیم عالمہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دینی مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ایک نیک عورت اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ صحیح علم کے بغیر صحیح عمل ممکن ہی نہیں۔ 12ویں صفت، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہر نیکی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی غم زدہ انسان کو تسلی دیتی ہیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتی ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کو معاف کر دیتی ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ ایک نیک عورت جہاں جاتی ہے وہاں آسانی لے کر جاتی ہے، مشکل نہیں۔ 13ویں اور سب سے اہم صفت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھئے ان تمام صفت کی بنیاد کیا ہے، تو جواب صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت۔ جب یہ محبت دل میں آ جاتی ہے نا، تو نماز بوجھ نہیں لگتی، حیا مشکل نہیں لگتی، صبر مشکل نہیں لگتا، اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک نیک عورت ہر فیصلے سے پہلے صرف ایک سوال خود سے ضرور کرتی ہے، کیا اس کام سے جو میں ابھی کرنے والی ہوں میرا اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوگا؟ اگر جواب ہاں ہو تو وہ آگے بڑھتی ہے، اور اگر جواب نہیں ہو تو وہ وہیں رک جاتی ہے۔ میرے پیارے ویورز، ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث سناؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع ایک نیک عورت ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیک عورت کو دنیا کی بہترین نعمت قرار دیا۔ اس لیے آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، ان 13 صفات کو ایک ساتھ اپنانے کی کوشش نہ کیجیے، صرف ایک صفت منتخب کیجیے اور آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلسل کیے جانے والے چھوٹے اعمال بھی بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی، حیا، اخلاص، بہترین اخلاق اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ کر پہنچی ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے، الحمدللہ، میں آج سے اپنے اندر ایک صفت بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ اور مجھے یہ بھی بتائیے، ان 13 صفات میں سے کون سی صفت آپ کو سب سے زیادہ اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ شاید آپ کا صرف ایک جواب کسی دوسری بہن کے لیے بھی خیر اور ہدایت کا سبب بن جائے۔